سید المرسلین ورحمۃ للعالمین محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ واولیائہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق فدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہارا و دریا پلٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا سردار ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ واجب الاحترام مکرم محترم عزیز دوستو محترم بھائیوں بزرگوں ساتھیوں محض مخلص مومن موحد دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ کے اس دور افتادہ علاقہ غیرت مند مخلص مومن موحد لوگوں کا
یہ علاقہ گجر گبرال کالام سوات، پہلی میری حاضری کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بھائی حضرت علی رحمان شاکر کسانہ صاحب، بڑی مدت سے ان سے ایک تعلق ہے، واسطہ ہے، محبت ہے، الفت کا ذریعہ ہے توحید و سنت کی جماعت۔ ان کے ساتھ ساتھ حضرت الشیخ مولانا غلام اللہ اعظم صاحب، حضرت مولانا عبداللہ جان صاحب، بھائی اجمل صاحب، سارے مخلص دوست اور احباب۔ چونکہ میرا سفر کا بھی مہینے کے عنوان سے معنون، چونکہ قربانیوں کا مہینہ ہے، سیدنا حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند کی قربانی دے کر جو اللہ رب العزت نے ایک مینڈھے کے شکل میں قبول فرمائی، اسی قربانیوں کا یہ تسلسل اور ایک سلسلہ چلا۔ وقت گزرا ہزاروں سال درمیان میں، اس سے نبی کی نسل پاک سے میرے رب نے مکہ شہر کے اندر عبداللہ کے گھر، آمنہ کے گھر، انہیں ایک لخت جگر عنایت فرمایا جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد کریم صلی اللہ، سب کہہ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھلے آہستہ کہیں، حضرت شیخ کی بھی بات مانیں، یہ باتیں جلسے کے اندر کرنے کی نہیں ہوتی، یہ نجی محفل کی باتیں ہوتی ہیں، جماعتی معاملات ہوتے ہیں، وہاں انسان حل کرتا ہے۔ نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے انہیں نبوت کا تاج عنایت فرمایا، ختم نبوت کا تاج پہنا کے دنیا میں آپ کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو ایک مزاج عنایت فرمایا قربانیوں والا۔ میرے نبی نے اپنے دادا کی طرح اس دین کے لیے قربانیاں دینا شروع کی۔ پھر آپ کو اللہ نے جو جماعت دی، جو دوست دیے، جو احباب دیے، جس طرح میرے نبی کی ذات اقدس کے اندر اللہ نے دین کے لیے قربانیوں والا جذبہ رکھا تھا، آپ کی جماعت کے اندر بھی اللہ نے یہی جذبہ پیوست فرما دیا۔ میری طرف ذرا توجہ رہے، بیٹا ذرا خاموش۔ یہ گجر گبرال، جہاں آج بھی مینگورا سے میں چلا تقریباً 3.5-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، روڈ بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ اس دور کو یاد کرو جب یہاں روڈ بھی نہیں تھے، پیدل کے سفر تھے۔ اس دور میں آپ کے یہاں کسی کی قربانی سے یہ دین پہنچا، یہ علم پہنچا، قرآن پہنچا، اس کی تفسیر پہنچی، میرے رب کی توحید پہنچی۔ یہ جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کا روحانی شجرہ ملتا ہے صحابہ سے جا کر، اور پھر صحابہ کا روحانی شجرہ آقا نامدار سے ملتا ہے۔ تو پتہ چلا یہ دین تب آتا ہے انسان کے اندر جب قربانیاں دی جائیں۔ قربانیوں کے بغیر انسان زندگی تو بسر کر جاتا ہے، پر دین کی جو محبت والی قندیل ہوتی ہے وہ انسان کے دل کے اندر انگڑائی لے کر شعائیں نہیں جلاتی۔ دین مانگتا ہے قربانیاں، اور پھر یہ قربانیاں انبیاء نے دیں، اور انبیاء کے ساتھ اللہ نے جنہیں ذوق عنایت فرما کے انبیاء کا دوست بنایا،
انہوں نے قربانیاں دیں، پھر وہ چلے کبھی مشرق میں، کبھی مغرب میں، کبھی شمال میں، کبھی جنوب میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، کبھی سوات کے ٹھنڈے پانیوں کے اندر وہ چلے، انہوں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ آمنہ کے لال سے قرآن کے اندر توحید کی شمع جو ان کے دل کے اندر جلی تھی، قربانی کا جو جذبہ موج زن ہوا تھا، پھر وہ اٹھے، چھا گئے، کبھی گنگا پہ برسے، کبھی چین میں پہنچے، کبھی اردن میں پہنچے، کبھی روس میں پہنچے، کبھی افریقہ میں میرے نبی کے دوست جا رہے ہیں، یہ علم لے کے اٹھے، پوری دنیا پہ چھا گئے۔ یہ قربانی اگر آپ کے اور میرے اندر آ جائے تو انشاءاللہ ہم بھی دنیا پہ چھا جائیں گے۔ قربانی انہوں نے دی کیسے؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ایسی مختصر سا، کیونکہ قربانیوں کا مہینہ ہے، ایسے اشارے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی بیٹھے ہوئے مسجد نبوی کے اندر، ذرا مجھے جواب دینا، میں ذوق سے ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ مسجد نبوی بھی اعلیٰ، اس کے اندر بیٹھنے والا میرا محبوب بھی اعلیٰ، آپ کے ساتھ بیٹھنے والے ابو بکر و عمر عثمان و علی بھی اعلیٰ اور نرالا۔ جب یہ بیٹھے تھے، اچانک ایک لوگوں کی جماعت ہے، آ کر کہتے ہیں آپ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سادگی کا مجسمہ، عاجزی کا مجسمہ۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے اندر میرے نبی آ کے بیٹھ جاتے تھے۔ اصل سنت یہی ہے، عاجزی، سادگی میرے نبی کی سنت ہے۔ بعض اوقات تو آنے والے پوچھتے حضرت ابو بکر صدیق سے تمہارے اندر محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے کوئی چیز کھانے کی آ جاتی، کبھی دودھ آ جاتا، وہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں 70 ہم اصحاب صفہ والے وہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، دودھ کا ایک پیالہ آیا، میرے نبی نے مجھے دیکھا، ابو ہریرہ کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اشارہ کیا ابو ہریرہ یہ دودھ کا پیالہ اٹھاؤ، اور بھوکے تھے ہم 1 ہفتہ کے جی، شاگرد بھی بھوکے، استاذ بھی بھوکا، معلم کائنات بھی بھوکا، جس کو میرے رب نے ساری دنیا کا استاذ بنا کے بھیجا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتے ہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ کہیں فرمایا الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، کہیں فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ میرے پیغمبر آپ پڑھے ہوئے نہیں تھے، آپ تھے تو امی، لیکن گجر گبرال کا میرا نوجوان بھائی ذرا توجہ، پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لا تخطہ بیمینک، آپ نے کبھی اپنے ہاتھ سے لکھا ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے آپ جو میرے محبوب ہیں، میں اتنی رحمت کا رنگ چڑھاؤں گا آپ کے اوپر، آپ نہ پڑھے ہوئے ہونے کے باوجود، آپ امی ہونے کے باوجود معلم کائنات بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے ہمیں نبی دیا جس کا لقب اللہ نے کیا رکھا، معلم کائنات۔ آج جو علماء یہ مدرسے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، یہ ان کی سنت نہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ سب سے پہلے مدرسہ قائم فرمایا میرے نبی نے مدینہ منورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، اور پھر دوستو وہ مدرسہ ایسا تھا، ہمارے یہاں تو ایک رواج ہے نا، ہمارے اساتذہ بیٹھے ہیں، مولانا غلام اللہ صاحب، مولانا عبداللہ جان صاحب، علی رحمان شاکر کسانہ صاحب، دوسرے علماء مولانا انیس الرحمان صاحب،
ہمیں پتہ ہے کہ مدرسوں کے اندر جب طالب علم آتے ہیں تو ہم شرطیں لگاتے ہیں، بھائی 7 سال سے چھوٹا جو بچہ ہوگا نا یہ قاعدے کے اندر بٹھائیں گے، اس سے بڑا ہوگا ناظرے کے اندر، اس سے بڑا ہوگا حفظ کے اندر، جو حافظ ہوگا اس کو درس نظامی کے اندر بٹھائیں گے۔ عمر کی قید ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کی قسم میرے نبی کے مدرسے کے اندر جو آتا گیا اس پہ رنگ رحمت کا چڑھتا گیا۔ عمر کی بھی کوئی قید نہیں تھی، 10 سال کا آیا رنگ چڑھا، 120 سال کا آیا اس میں بھی رنگ چڑھا، اور اگر چلتا چلاتا کہیں سے حبشے کا کالا بلال آ گیا، تڑپے نہیں آپ، حبشے کا کالا بلال آ گیا، رنگت کا کالا، زبان کا چچرا، لیکن جب آیا شاگرد بنا رحمت کائنات کا۔ میرے نبی فرماتے ہیں معراج کی رات میں جنت کی سیر کر رہا تھا، ایک باغ میں گیا، چشمے بہ رہے تھے، خوشبو میں مہک رہی تھی، چلنے والے کی جوتیوں کی آواز آ رہی تھی، چلنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا برادرم جبرائیل ماجرا کیا ہے؟ چلنے والا بندہ نظر نہیں آتا، جوتوں کی آواز میں سن رہا ہوں، کون ہے جس کی یہ آواز ہے؟ توجہ کرنا ذرا۔ جبرائیل فرماتے ہیں جی آپ کا شاگرد کالا بلال ہے جی۔ واہ، چلتا مکے کی سرزمین پر ہے، اس کی جوتیوں کی آواز میرا رب کہاں پہنچا رہا ہے؟ جنت کے اندر۔ یہ رنگ چڑھا ان لوگوں کے اوپر، پھر انہوں نے قربانیاں دی میرے نبی کی محفل کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بندے آئے آ کر کہتے ہمیں کچھ پڑھے لکھے صحابہ کی ضرورت ہے، آپ ہمیں دیں، ہم قبیلہ عزیل کے لوگ ہیں، وہاں یہ آئیں، تبلیغ کریں، قرآن سنائیں، لوگوں کے اوپر توجہ، انہیں نماز سکھائیں، کلمہ سکھائیں۔ میرے نبی اس معاملے کے اندر بڑے حریص تھے۔ اللہ نے بھی فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے خود فرمایا اس کے اندر میں نے یہ دین اسلام کی ترویج اور ترقی کا حرص رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میں جماعت بنا دیتا ہوں۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے نا، آپ نے فرمایا عاصم ادھر آؤ، عاصم ادھر آؤ، زید بن دسنہ ادھر آؤ، خبیب بن عدی ادھر آؤ۔ یہ چنے ہوئے لوگ تھے، حافظ قرآن تھے، بعمل عالم تھے۔ میرے نبی نے فرمایا اور بھی میں آپ کے ساتھ لگا دیتا ہوں، یہ قبیلہ عزیل کے لوگ آئے بیٹھے ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ جاؤ، انہیں سارا دین سکھاؤ۔ ذرا توجہ ہے نا میری طرف، میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ ٹائم میرے پاس بڑا مختصر ہے، میں شارٹ معاملہ کر رہا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ معاملہ آگے بڑھائیں گے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اردو سمجھتے ہو؟ ویسے ایک بات ہے، ہم جہاں بھی جاتے ہیں نا ملک کے اندر، کبھی کہیں لوگ کہتے ہیں جی پنجابی کے اندر بیان کرو، کبھی کہتے ہیں سریکی کے اندر بیان کرو، کبھی کہتے ہیں اردو کے اندر بیان کرو۔ یہ KPK میں ہے تو بعض جگہ پہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں اردو سمجھ نہیں آتا، پشتو میں بیان کرو جی۔ کس میں؟ ناراض نہیں ہونا، گانے والی جو اردو ہے نا وہ سمجھ آتی ہے لوگوں کو جی۔ اردو کے گانے سمجھ، سارا دن رکشوں پہ بیٹھو نا، ہمارے پاس سے گزر رہے تھے، انڈیا کے گانے لگے ہوئے تھے جی، بزرگ بھی جھوم رہے تھے، نوجوان بھی جھوم رہے تھے، بچے بھی جھوم رہے تھے۔ مولوی بیچارہ اردو بولے تو سمجھ نہیں آتی، گانوں کی سمجھ آ جاتی، شیطان کی ہیری پھیری دیکھو۔ تو توجہ کرو، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میرے نبی نے فرمایا آپ لوگوں نے جانا ہے، اب یہاں ایک مسئلہ حل کرنا ہے۔ یہ میرے نبی کے جو دوست تھے نا، یہ میرے نبی کو اتنے پیارے تھے، پانی تھوڑے اتنے پیارے تھے کہ حد ہی محبت کی نہیں ہے کوئی۔ لیکن یہاں ذرا دیکھیے، میرے نبی بھیج رہے ہیں، آگے جا کے ہونا کیا ہے؟ ان ظالموں نے ان کو شہید کر دینا ہے۔ کیا کر دینا ہے؟ ایمان سے بتائیں، اگر میرے نبی کو اس بات کا پتہ ہوتا تو کبھی اپنے یاروں کو بھیجتے؟ جواب دیجیے مجھے، کبھی بھیجتے؟
تو معلوم ہوا ساری دنیا کے علم غیب والے معاملات جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ میں نہیں کہہ رہا، ذرا قرآن سے پوچھوں قرآن سے۔ قرآن کہتا ہے میرے پیارے پیغمبر آپ اپنی مٹھڑی زبان سے اعلان کیجئے، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ لوگوں آسمانوں کے اندر رہنے والے فرشتے یہ بھی علم غیب بولیے، زمین کے اندر رہنے والے نبی یہ بھی علم غیب، زمین کے اندر رہنے والے جادوگر یہ بھی علم غیب۔ جواب تو دیں، ناراض تو نہیں بیٹھے ہو، سر میرے ساتھ بولے۔ زمین کے اندر رہنے والے تعویذ فروش، ہمارے یہاں پنجاب میں اللہ معاف کرے چوری ہو جائے نا کسی کی تو لوگ کیا کہتے ہیں، فلاں بابے کے پاس چلے جاؤ، وہ دارہ بھر دے گا، حساب کر دے گا اور بادشاہ چھو کرے گا، پتہ چل جائے گا کہ فلاں چور بندہ ہے جی۔ اگر ان بابوں کو ان باتوں کا پتہ ہوتا تو یہ جو تھانے ہیں اس کے اندر جہاں ایس او چو بیٹھتا ہے، ایک بابا بھی ساتھ بیٹھتا نا، ایس او چو بیچارے تو پھر گھومتے پھرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں ہیں چور کہاں ہے قاتل، اس کو جو سب چیز کا پتہ ہے تو ساتھ اسی کو بٹھا دیتے نا۔ ویسے عمران خان سے گزارش کرنا چاہیے کہ ان بابوں کو تھانے میں لگاؤ جی، پتہ چلے انہیں۔ جب ان کو چور نہیں ملے گا اور ایس او چو صاحب کے جب لگیں گے نا ان کو چھتر، تو یہ کہیں گے بادشاہ ہم نے تو کھانے کا ایسی بہانہ بنایا ہوا، علم غیب جاننے والا تو کلا کون ہے؟ اللہ۔ تبھی میرے اللہ نے فرمایا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ غیب جاننے والا کلا بولیے، غیب جاننے والا کلا، اور فرمایا زندہ بھی نہیں جانتے۔ اور دنیا کے دھوکے باز مولویوں، اللہ نے یہاں کے مسئلہ حل کیا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ 14ویں صدی کے اندر کچھ مولوی آئیں گے، وہ کہیں گے جی مرنے کے بعد جب تک میت اور مردہ چار پائی پہ پڑا رہتا ہے نہیں جانتا، لیکن جب منومن مٹی کے نیچے قبر کے اندر چلا جاتا ہے بادشاہ سب کچھ جانتا ہے، سن دے بھی ہیں تے جان دے بھی ہیں۔ کہ اللہ نے فرمایا اس مولوی کی شاہ رگ پہ اللہ نے رحمت کا انگوٹھا رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ میرے پیغمبر زندہ بھی نہیں جانتے اور مردوں کو مرے ہوئوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ قبروں سے ہم کب اٹھائے جائیں گے۔ جب ان کو اپنے اٹھائے جانے کا پتہ نہیں ہے، تیری میری فریاد تیری میری باتوں کے سننے کا پتہ ہے؟ ہمارے یہاں پنجاب میں جائیں، آپ تو بخشے ہوئے لوگ ہیں، بخشے ہوئے سمجھتے ہو کیا بخشا ہوا ہوتا ہے؟ بغیر حساب کتاب کیا موحد ہیں، آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہیں، لیکن ایک بات ہے آپ کا علاقہ بھی جنت کی طرح ہے اور لوگ بھی کیا ہیں، لیکن کچھ ہے صحیح ہیر پھیر جی۔ جنت میں سارے لوگ جنتیوں کے ہیر پھیر والے، چونکہ یہ مثالی جنت ہے نا، اصلی تو نہیں ہے نا، اس میں ہو جاتے کبھی گڑبڑ۔ بھائی اجمل میری طرف دیکھتا ہے کہ کہیں ہمارا آپریشن تو نہیں شروع ہو گیا، نہیں میں نے میٹھی باتیں کرنی ہے ایسی، ویسے آپ میرے بھائی اور موحد بندے ہو تو دو چار باتیں اور کر لیں، ناراض تو نہیں بیٹھے ہو، کر لیں۔ چلو ہاتھ کھڑے کرو جن کا ارادہ نہیں ہے سننے کا۔ سفر ہم لوگ کرتے ہیں، تھکتے آپ لوگ ہو نا، یہ بیٹھک پہ بیٹھے رہو تو جاگتے رہیں گے جی۔ نوجوان جب مسجد میں آئیں گے ٹیک لگ جائے گا، آگے ہو جاؤ، اللہ راضی ہو جائے تم لوگوں کے اوپر، آگے ہو جاؤ، کوئی بزرگ ہے تو الگ آگے آ جاؤ، ہمیں پتہ چلے۔ یہ بیچارے بالکل بزرگ ہیں سارے، یہ بنگلہ دیش والے جی، اللہ اللہ اللہ، یہ پیچھے والے ہیں نا، بنگلہ دیش چونکہ پیچھے ہے،
اس لیے کہہ دیتے ہیں بنگلہ دیش والے جی ناراض تو نہیں ہو گئے ہو؟ دو چار باتیں اور کر لیں، چلو اس واقعے کو توڑ پہنچا دیں۔ اللہ کے پیغمبر کے دوست جا رہے ہیں، حضرت خبیب ہیں، حضرت زید ابن دسنا ہیں، حضرت عاصم ہیں، یہ حضرت عمر فاروق کے ماموں ہیں، حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، بڑے لوگ تھے۔ یہ چلے ان کافروں کے ساتھ، میرے نبی کو تو پتہ نہیں ہے کہ دھوکہ ہے۔ جب یہ مدینہ اور مکہ کے درمیان پہنچے، اچانک غاروں میں سے دھوکے باز نکلے، ہاتھوں کے اندر تلواریں ہیں، اور کہتے ہیں عاصم تلوار چھوڑ دے، زید تلوار ڈال دے، خبیب ابن عدی سر اوپر ہاتھ اوپر کر دے۔ حضرت عاصم جو ان کا امیر تھا کہتا ہے خبیب تیری مرضی ہے، زید تیری مرضی ہے، انہوں نے دھوکہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، ہم ان کی پناہ میں نہیں آئیں گے، میں تو پہاڑوں پہ چڑھنا چاہتا ہوں، پہاڑ چونکہ ہماری پناہ گاہیں ہیں، اللہ نے انہیں بنایا ہی موحدوں کے لیے ہے۔ دیکھا نہیں ہے مجاہد افغانستان کے اندر بش کی ذریت کو لتاڑ کے رکھ دیا ہے انہوں نے جی۔ یہ پگڑی والے بڑی عزت والے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولوی کے پاس ہے کیا، یہ کر کیا رہے ہیں؟ میں نے اس دن بنو کے اندر بھی یہی کہا، خان جی ساری دنیا کے حکمرانوں ہٹ جاؤ کفر اور ہمارے درمیان سے، اس پگڑی والے کو چھوڑ دو، اس مولوی کو چھوڑ دو۔ جس طرح افغانستان میں ان پگڑی والوں نے 60 کافر بے ایمان ملکوں کو تگنی کا ناچ نچایا ہے، اگر مودی اور بش کو مل کے نتگنی کا ناچ نچائیں تو ہمیں مولویت سے نکال دینا چاہیے۔ یہ پگڑی کی شان ہے۔ آج بھی امریکہ میں بیٹھ کے ڈر رہے ہیں، ہے کہیں عمر کے وارث یہاں نہ آ جائیں، کہیں خالد کے نام لیوا یہاں نہ آ جائیں، کہیں عثمان کے نام لیوا یہاں نہ آ جائیں۔ مودی کو اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ان پگڑیوں والوں نے رخ ادھر کر دیا نا تو پھر ہماری خیر انشاءاللہ جائیں گے۔ ڈر تو نہیں گئے ہو کہ یہ کیا ہوگا؟ وہ کہتے ایک مولوی صاحب تھا نا، وہ ہر وقت دعا کرتا اللہ شہادت دی موت دے، تہاڈے نہیں تہاڈے تے بخشے ہوئے۔ پنجاب دی گل کر رہے ہیں، پنجابی سمجھ دے ہو، جنت علی زبان۔ مولوی تھا ہر وقت دعا کرتا اللہ شہادت دی موت دے جی۔ اس کا ایک مقتدی تھا بھائی اجمل کی طرح، بڑا مزاحیہ اس کا انداز تھا۔ اس نے کہا استاد جی کا آج میں پتہ کرتا ہوں۔ مغرب کی نماز پڑھا کے نکلے نا، راستے میں گلی تھی بالکل سنسان، خالی اندھیرا تھا۔ وہ سائڈ سے نکلا، مولوی صاحب کو پکڑا، کہتے استاد جی آج تیار ہو، جو یہ چاقو دیکھا ہے آج میں تمہیں شہادت دیتا ہوں۔ ہر روز جو دعا کرتے ہو کہ اللہ شہادت کی موت دے، کہتے میں اوپر سے کرتا ہوں، اندر سے کہا ہم نے اوپر سے نہیں کرنا ہے، انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے تو دل سے کرنا ہے۔ اور پھر دنیا نے یہ دیکھا ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو ڈٹ جاتے ہیں الحمدللہ۔ ہمارے شیخ القرآن نے پنج پیر کے اندر حضرت الامام شیخ محمد طاہر نے جب ڈیرا لگایا، لوگوں نے گولیاں چلائیں۔ پشاور کے اندر حضرت شیخ القرآن غلام اللہ خان اور حضرت شیخ القرآن محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کے اوپر نشانہ چوک گیا تو حضرت شیخ پنڈی کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا ظالم، اتنا بڑا میرا جسم ہے، اتنا بڑا جسم شیخ طاہر کا ہے، تو چوک گیا ہے، اب گولی بندوق میرے ہاتھ میں دے، انگلی تو کھڑی کر، اگر تیری اڑا کے نہ رکھ دوں تو غلام اللہ خان نہیں کہتا۔ ہم تو وارث ہیں ان کے، انشاءاللہ جب بھی بات کریں گے اللہ کے دین کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے دین کے لیے پوری دنیا پہ۔ تو میں یہ کر رہا تھا، جب دھوکہ ہوا حضرت زید ہیں پہاڑ کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، حضرت عاصم نیچے ہیں، حضرت خبیب ابن عدی، دو گرفتار ہو گئے، ایک شہید ہو گئے۔ شارٹ کریں ذرا توجہ۔ اب انہوں نے جب انہیں گرفتار کیا حضرت خبیب ابن عدی کو، حضرت زید ابن دسنا کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے اس وقت کے درہم دنانیر لے کے عتبہ شیبہ کے بیٹوں کے ہاتھوں
मक्का मुकरमा के अंदर बेचा कि मक्का वालों तुम्हारे सरदारों को बदर के मैदान के अंदर इन्होंने कत्ल किया था, अब बदला लेना है तो पैसे हमें दो, ये बंदे ले लो। वो तो उस वक्त यही चाह रहे थे। अब इनको खरीदा गया, मक्का मुकरमा के अंदर लाया गया, एक जेल के अंदर हजरत जैद को डाल दिया गया, दूसरी जेल के अंदर हजरत खुबैब इब्ने अदी रजी अल्लाह हो। अपने बेटों के नाम रखा करो, जैद, खुबैब, उस्मान, आसिम, अमीर मुआविया, ताकि कुफर अपनी मौत मर जाए। खालिद इब्ने वलीद, ये नाम रखा करो, कुफर अपनी मौत खुद मर जाएगा इंशाअल्लाह। जेल के अंदर पड़े हुए हैं, मक्का के अंदर मशवरे हो रहे हैं, 3 महीनों के बाद इन्हें सजाए मौत दी जाएगी। अब जरा तवज्जो करना, हजरत खुबैब इब्ने अदी जिस जेल की काली कोठरी, जिस कमरे के अंदर पड़े हुए हैं, उसी उकबा की बेटी का वो मकान है, जैनब इसका नाम है। ये इस्लाम लाने के बाद कसम उठाकर कहती है मेरे भाई बाहर चले जाते थे, मेरे भाई बाहर चले जाते थे, खुबैब यहां बैठा रहता था, सारा दिन कुरान की तिलावत करता रहता था, कभी इसने नजर दौड़ा के मेरी तरफ नहीं देखा। उसको पता था बेटी तो बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी भी क्यों ना हो, बहन तो बहन होती है, चाहे काफिर की बेटी भी क्यों ना हो। यही मेरे नबी की सीरत थी, यही मेरे नबी के इरशादात थे, यही मेरे नबी के अहकामात थे। जब वो कबीला अदी की एक बेटी मेरे नबी के सामने आई, इस्लाम तो कबूल नहीं किया था, सर के ऊपर चादर नहीं थी, मेरे नबी ने फरमाया मेरी रहमत वाली मुजम्मिल वाली चादर इसके सर के ऊपर डालो जी। अच्छा तवज्जो करना, तो मैं एक बात करना चाहता हूं, जरा तवज्जो करना। मेरे नबी की मुजम्मिल की चादर की बात है। आज यार लोग कहते हैं इशात के उलमा नबी की अजमत को नहीं मानते। आज मसला हल करते हैं, एक है मेरा रुमाल, एक है हजरत का रुमाल, हजरत कसाना का रुमाल, मौलाना अनीसुर रहमान साहब का रुमाल, हजरत तौहीदी साहब का रुमाल, इनके ऊपर ठप्पे लगे हुए मुल्तान के, सवात के, लाहौर के। मैं कुर्बान जाऊं, मेरे नबी की जो चादर है उसके ऊपर ठप्पा अल्लाह ने मुजम्मिल कुरान वाला लगाया। फरमाया या जुहल मुजम्मिल, मुजम्मिल की प्यारी चादर वाला मेरा प्यारा पैगंबर, तेरे कंधों पे जो चादर आएगी मैं कसमें कुरान में उठाऊंगा। आप चलेंगे तो मैं कुरान बनाऊंगा, आप बैठेंगे मैं कुरान बनाऊंगा, आप तवाफ करेंगे मैं कुरान बनाऊंगा, आप मकामे इब्राहिम पे आएंगे मैं कुरान में कह दूंगा ये मकाम इब्राहिम है, पर इसको रंग लग रहा है मोहम्मद करीम के जरिए से। यहां 2 नफल पढ़ना जिस तरह मोहम्मद करीम ने पढ़े हैं। आप सफा मरवा पे दौड़ेंगे, मैं कुरान में जिक्र कर दूंगा और कह दूंगा इन सफा वल मरवाता मिन शायरिल्लाह। आप नजरें उठाएंगे, आपकी रहमत वाली नजर को देख के मैं कुरान में कह दूंगा कद नरा तकल्लुबा, मेरा सोना तेरा चेहरा उत्ते उठे ते मैं रहमत वाली नजर नाल वेखदा रावां। वस्बिर ले हुक्म रब्बिका फइन्नका बिआयुनिना, मेरा सोना तुसां चल दे हो। लोग ते कहंदे ने मदीना दे अंदर चल रहे ने, मक्का दे अंदर चल रहे ने, गारे हिरा दे अंदर जा रहे ने, पर मेरी मुहब्बत वाली जुबान दे नाल पुछदे ते मैं आखदा तुसां मेरियां रहमत दियां अखियां दे अंदर चलदे रहंदे हो। इसबिर ले हुक्म रब्बिका फइन्नका बिआयुनिना, तुसां मेरी रहमत वालियां नजरां दे अंदर रहंदे हो। अच्छा जरा गुजर घबराल दे दोस्तों, दुनिया दे उत्ते जिथे सब तो ज्यादा जिस बंदे दे नाल मुहब्बत होवे ना, उत्थे बंदा यही जुमले इस्तेमाल करता है, यार नाराज ना होया कर, तू साड़ियां बोलो यार
آپ کے یہاں کوئی نہیں کہتا اور تو ساڑیاں اکھیاں دے اندر وسد ہیں. جس دے نال سب تو زیادہ دنیا دے اندر محبت ہو تو اس کو بندہ. ابو بکر اور عمر کی سب سے زیادہ محبت تھی نبی علیہ السلام کے ساتھ, لیکن ان سب سے زیادہ بڑھ کے میرے رب کو اپنے نبی سے محبت تھی. صحابہ کہتے ہیں نا اللہ کے رسول آپ ہماری آنکھوں میں بستے ہیں, جب آپ کی محفل سے ہم ادھر ادھر جاتے ہیں تو پھر ہمیں مزہ نہیں آتا ہے, آپ ہماری آنکھوں سے نکل جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں دوسروں کی نظروں سے تو آپ اوجھل ہو جاتے ہیں, میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے, آپ میری رحمت والی نظروں کے اندر بستے ہیں. تو میں رضی کر رہا تھا جب حضرت خبیب ابن عدی جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں, وہ زینب کہتی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا خبیب نے نظر اٹھا کے میری طرف دیکھا ہو. یہ زینب کس کی بیٹی تھی؟ کافر کی بیٹی تھی. کافر کی بیٹی کی طرف بھی نظریں اٹھا کر دیکھنا جائز, اور یہاں جب مسلمان بہن بیٹی کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے تیری نظروں کے اندر میں یہ سیخیں گرم کر کے فرشتوں سے ڈلواؤں گا تیری آنکھوں کے اندر. یہ بیماری جب سے موبائل آیا نا, بہت بڑا گناہ. اور پھر موحدو, ہم موحد ہیں, قرآن کو ہم مانتے ہیں, قرآن کے حکم کو ہم مانتے ہیں. کیوں بھائی ہم یہ کہتے ہیں نا ہم قرآن بیان کرنے والے ہیں, قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے ہیں, قرآن کو دیکھنے والے ہیں, قرآن کو سمجھانے والے ہیں. تو ذرا یہ بتائیں قرآن کے سارے حکم حق ہیں یا ناحق ہیں؟ قرآن کے سارے حکم حق ہیں. قرآن نے کہا نماز پڑھو حق ہے, قرآن نے کہا حج کرو حق ہے, قرآن نے کہا تلاوت کرو حق ہے, قرآن نے کہا جہاد کرو حق ہے, یہ سارا حق ہے. تو قرآن ہی نے کہا ہے اپنی بیٹیوں کا پردہ کرو, یہ حق ہے یا نہیں؟ اب جس موحد کا پردہ نہ ہو وہ قرآن پہ عمل کر رہا ہے, ناراض نہیں ہونا, ناراض نہیں ہونا. اللہ نے کہا ہے نا قرآن کے اندر نبی کی گھر والیوں کو کرنا فی بیوتکنا ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ وآتینا اللہ ورسولہ. ایک مقام پہ فرمایا یا ایھا النبی, اے میرے پیارے نبی آپ حکم کر دیجئے قل للمؤمنات. اور ایک مقام پہ فرمایا کل ازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. ایک مقام پہ فرمایا کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. تو میرا بھائی یہ پردہ بھی فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے, اس کے اوپر بھی مومن کو توجہ کرنی چاہیے. وہی زینب کہتی ہے مکہ کے اندر اس وقت کسی پھل کا موسم نہیں تھا, لیکن میں نے دیکھا میں ایک روٹی دیتی تھی حضرت خبیب ابن عدی کو کہ اس نے شہید ہو جانا ہے, اس نے قتل ہو جانا ہے. لیکن ایک دن میں نے کیا دیکھا, میں نے کھڑکی کے اندر سے دیکھا موسم نہیں تھا, حضرت خبیب بن عدی کے سامنے انار پڑے ہوئے تھے وہ کھا رہے تھے, امرود پڑے ہوئے تھے وہ کھا رہے تھے, کیلے پڑے ہوئے تھے وہ کھا رہے تھے. جن پھلوں کا موسم نہیں تھا وہ کھا رہے تھے. میں نے پوچھا خبیب بغیر موسم کے پھل آپ کے پاس کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگے یہ اللہ نے پھل بھیجے ہیں, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اب وہ وقت بھی آ گیا, چلتے چلتے دن گزرتے گئے. اب 3 مہینوں کے بعد پورے مکہ شہر کے اندر یہ وادی مکہ کے اندر یہ ندا دی گئی, یہ صدا دی گئی. ادھر سارے علاقے کے اندر سے لوگوں کو بلایا گیا, بیت اللہ شریف کے سامنے جمع ہونا ہے.
खुबैब इब्न अदी को सजाए मौत देना है, फांसी पे चढ़ाना है, मक्का वालों आ जाना। अब वो लोग खुश हो रहे हैं, लेकिन उसी कमरे के अंदर बैठ के वही ज़ैनब कहती है मैं देखती थी कि इन लोगों से ज्यादा खुबैब अंदर खुश बैठा हुआ था। एक दिन मैंने पूछा खुबैब तेरी तो फांसी की तैयारी है, तेरी तो मौत की तैयारी है, लेकिन मैं देखती हूं इतने मेरे भाई खुश नहीं है जितना तू खुश है। तो कहने लगा खुबैब ज़ैनब मुझे कोई परवाह नहीं है, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हमारी तो जिंदगी का मकसद ये कुर्बानी है, हमारी तो जिंदगी का मकसद भी अल्लाह के रास्ते में शहादत देना है, मुझे क्यों परवाह। वो ज़ैनब कहती है अल्लाह की कसम लोगों मैंने दिल के अंदर ये तहैया कर लिया कि कुछ दिनों के बाद मैं भी खुबैब वाला मजहब कबूल कर लूंगी। और यही तरीका बना उस ज़ैनब का। वो कहती है मैं जब भी खुबैब को याद करती दिल के अंदर इस्लाम मचलने लग जाता। फिर एक वक्त आया हजरत खुबैब की उस कुर्बानी को याद करके वो इस्लाम कबूल कर गई। कुर्बानी देखिए, अब वो दिन आया सारा मक्का जमा है, तवज्जो है ना। अब मैं हजरत खुबैब की वो शहादत आपके सामने सुनाने लगा हूं और मोहब्बत नबी की झलक दिखलाने लगा हूं। हमारे यहां भी बड़े आशिक फिरते हैं, आपके यहां तो बहुत कम है, हमारे यहां वो लाल जुब्बे बड़े बड़े पगड़े, तस्बीह मेरे कद से भी बड़ी, ठक 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 ठक। और जैसी आशिक रसूल आजी केड़ी चीज आशिक रसूल, बादशाह 3 मील दूर भी देख पक्के ते असी पहुंच जाने आज। देगों वाले आशिक, जुलूसों वाले आशिक, झंडियों वाले आशिक, ये है खाने पीने वाले मजनू। और मेरे नबी के यार थे हकीकी आशिक, जानों देने वाले आशिक। और मेरे नबी के यारों की ये जानों के देने वाली जो सुन्नत है अल्लाह ने वो हमें बख्शी है जी। इसे झंडियां मुबारक, इसे वो कुब्बे मुबारक, और हमें वो शहादतें मुबारक आज तक लाइन लगी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जहां भी मौका मिला अफगानिस्तान के अंदर देखिए, कश्मीर के अंदर देखिए, चेचनिया के अंदर देखिए, जहां भी देखिए उलमाए देवबंद के परवाने जाने निछावर कर रहे हैं। इशाअत के मदारस से पढ़े हुए तफसीर के अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इसी मकाम पे खड़े हैं। तो मैंने अर्ज ये किया, जब सारे लोग जमा हुए हजरत खुबैब को लाया गया और फिर सामने दिखाया गया ये सूली की रस्सियां, इसके ऊपर अनकरीब तुम्हें झुला दिया जाएगा। और फिर जरा तवज्जो, मेरे आखिरी अल्फाज तवज्जो, उलमा ने लिखा है 6000 के करीब उस वक्त लोग नौजवान वहां जमा थे। किसी के हाथ के अंदर छुरी थी, किसी के हाथ के अंदर चाकू था, किसी के हाथ के अंदर तलवार थी। अबू सुफियान जो उस वक्त उनका सरबराह था, वो कहता है मैंने एक अलग दस्ता बनाया कि बैक वक्त इकट्ठे होके इसके जिस्म के ऊपर हमला करना है और इसके जिस्म का अंग अंग जुदा कर देना है। अब आप अंदाजा करें, जहां हजारों तलवारें चमक रही हों और पता है मुझे भी सूली पे लटका दिया जाएगा। जब सामने लाया गया तो अबू सुफियान आके कान के अंदर कहते खुबैब तेरे आखिरी मरहले हैं यार, कोई ख्वाहिश हो तो बता। कहते मेरी और कोई ख्वाहिश भी नहीं है, एक ख्वाहिश है मुझे वुजू कर लेने दो और मैं आखिरी मर्तबा अपने रब के सामने सजदा तो कर लूं, 2 रकात नमाज तो पढ़ लूं। ये 2 रकात नमाज नफल। कहते हैं मैं सजदे के अंदर गया, फिर उठा, फिर दूसरी मर्तबा जब मैं सजदे के अंदर गया तो मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने रब के साथ इस सजदे के अंदर लंबी तूल तवील बातें करूं, लेकिन फिर मेरे दिल के अंदर आया कि कहीं काफिर ये न कहें डर की वजह से लंबा सजदा किया है। मैंने सजदे को मुख्तसर किया, फिर मैं उठा और मैं खुद ही उस रस्सी के पास आया, फांसी के फंदे पे। जब मैं यहां पहुंचा तो अबू सुफियान आके कहते हैं तवज्जो करना मुसलमानों, नबी के साथ अपने सहाबा का इश्क देखिए।
ان پروانوں کی محبت دیکھیے. ابو سفیان کہتا ہے میں نے کہا خبیب نشدتک باللہ یا خبیب، اے خبیب میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں. اللہ کی قسم کافر دلا رہے ہیں، مشرک اللہ کو مانتے تھے نا، بولیے اللہ کو مانتے تھے، لیکن وہ مشرک اس لیے تھے کہ ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کی ذات و صفات کے اندر اس کے بندوں کو شریک کرتے تھے، تبھی وہ کیا تھے؟ کافر اور مشرک. کہتے ہیں نشدتک باللہ یا خبیب. توجہ کرنا، پھانسی کا پھندا سامنے ہے، سولی پہ جھولنا ہے، بیٹے بھی یاد آئے ہوں گے خبیب ابن عدی کو، بیٹیاں بھی یاد آئی ہوں گی، گھر کا دروازہ بھی یاد آیا ہوگا، رشتہ دار بھی یاد آئے ہوں گے. ابو سفیان کہتا ہے ادھر اقرار کر میرا محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، جا اپنے گھر کے اندر سکون سے رہنا، لیکن میں قربان جاؤں خبیب ابن عدی تیری محبت پر، تیرے عشق پر، پتہ ہے ابھی میرے اوپر حملہ ہوگا، میرے کان کاٹ دیں گے، میری زبان کاٹ دیں گے، میرے ہونٹ کاٹ دیں گے، میرے ہاتھ کاٹ دیں گے، میرے جسم کا انگ انگ الگ ہوگا، میرے جسم کا مسلح بنا دیں گے. تو ابو سفیان کہتا ہے نشدتک باللہ یا خبیب ان محمدن، میں تمہیں قسم دے کے کہتا ہوں کہ اگر محمد جو آپ کا نبی ہے وہ آپ کی جگہ اگر یہاں ہوتا، آپ گھر کے اندر سکون سے رہتے اور تیری جگہ محمد کو پھانسی دے جاتی نعوذ باللہ، تو آپ اس بات کو برداشت کرتے کہ نہیں؟ حضرت خبیب جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں واللہ انی لا احب ان محمدن قد یوزی کا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں ابو سفیان کہ میں محمد کریم کے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں، میرے دل کے اندر اتنی آقا نامدار کی محبت ہے، میں کہتا ہوں جہاں میرا نبی چل رہا ہے اس کو کوئی کانٹا پہنچے اور تکلیف ہو، یہ کانٹے والی تکلیف بھی پہنچنا میں خبیب اس کے لیے برداشت نہیں کرتا ہوں. وہیں کھڑے کھڑے ابو سفیان کہتا ہے واللہ انی ما رأیت یحب احدن کا حب احدن کا حب اصحاب محمد محمدا. اور لوگوں میں نے بڑی محبتیں دیکھی ہیں دنیا کے اندر، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، لیکن جتنی محبت محمد کریم کے ساتھ اس کے یاروں اور دوستوں کو ہے، ایسی محبت میں نے کبھی کسی کے اندر بھی نہیں دیکھی. کہے عروہ ثقفی قریشیانوں جا کے میں شان دے شاہی دربارانوں ڈٹھا، زمانے دے وچ کوئی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یارانوں ڈٹھا. وضو قطرے گردے او بھج بھج کے پکڑن، محبت نال ملدے رخسارانوں ڈٹھا. گرے دکھ دی گرے تھک دی ایک چھینٹ نہ زمین اتے، میں محبت نال چک کے ملدے رخسارانوں ڈٹھا. ایسا میں محبت والا انداز کسی کے اندر بھی نہیں دیکھا جو محمد کے یاروں کے اندر ہے. انہوں نے جانیں کٹوا دی، انہوں نے سولی پہ لٹکنا برداشت کیا، انہوں نے مسلح بننا برداشت کیا، پر دین کے لیے قربانی دے گئے. اب جب پھانسی کے اوپر لٹکایا، لٹکانے کا وقت آیا، یوں رسے کو نیچے کیا، اس کی گردن کے اندر ڈالنا تھا، تو یہ کہتا ہے یار مجھے کچھ اشعار تو کہنے دو. عربی کی کتابوں کے اندر آپ پڑھیں نا، جو اس وقت حضرت خبیب نے اشعار کہے ہیں تو کمال ہو گیا ہے. اب عربی تو آپ سمجھیں گے نہیں، پنجابی تو سمجھتے ہو نا، اس کا ترجمہ پنجابی کے شاعر نے کہا ہے. ان یہ شعر کا ترجمہ پنجابی شاعر نے کیا ہے. کہتے باد صبا جامیں جو مدینے، جا کے دے میں سنیا میرا،
مکے والیاں پھائے لایا یار خبیب اج تیرا، اس جرم تو پھائے لامل میں کیوں تیرے سنگ لایا، تے کیوں میں ایک رب نو پکریں دا اے میریاں جرم تے خطایاں، یاری لئی خبیب جئی جند جاوے تے جاوے، پر آنچ نہ عزت محمد دے اتے ذرہ بھر دی آوے۔ حضرت خبیب ابن عدی نے یوں پھانسی کو چوما اور لٹکنے کو تیار ہو گئے، ساتھ ہی کہتے ہیں اللہم اخبر عنا محمدن و اصحابہ، اللہ میری شہادت کی خبر میرے یار کو دے دینا، میرے یار کے یاروں کو دے دینا۔ معلوم ہوا میرے خبیب کا بھی یہی عقیدہ تھا، یہی نظریہ تھا کہ میں مکہ کے اندر کھڑا ہوں، یہاں سے میرا محمد سننے والا نہیں ہے، جاننے والا بھی نہیں ہے، دیکھنے والا بھی نہیں ہے، یہاں سے خبریں پہنچا سکتا ہے تو کون؟ اس لیے دین کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں، دین کے لیے قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ قربانی ہوگی تو دین کی رفتار آگے بڑھتی جائے گی، دین پھیلتا جائے گا۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی انہی قربانیوں کی طرح زندگی بھر قربانیاں دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملے۔